بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو ہم پڑھ رہے ہیں اور مبنیات کا باب چل رہا ہے۔ مصنف نے آدھے جتنے ہم نے 8 مبنیات تھے اس میں سے کچھ پڑھ لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضمیریں پڑھ لیں، اس میں اشارہ، اس میں موصول، اسماء افعال، اسماء اصوات، یہ کل 5 مبنیات اب تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ایک چھٹا مبنی آ رہا ہے جسے مرکبات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مرکبات، مرکب کسے کہتے ہیں؟ دو کلمات سے کم از کم مل کر جو لفظ بنتا ہے اسے ہم کہیں گے مرکب۔ مفرد یعنی کہ سنگولر ورڈ، مرکب کم از کم 2 کلمات سے مل کر بننا چاہیے، اور یہ 2 کلمات سے مل کر بننا تو چاہیے لیکن ان کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہونی چاہیے، ریلیشن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عموماً عربی میں ہم 2 کلمات کو جوڑتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ریلیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ، پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں اس کی تعریف اور پھر اس کے بعد میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، فصل ای ھذا فصل، یہ ایک یہاں سے نئی فصل شروع ہو رہی ہے۔ المرکبات کل اسم رکب من کلمتین لیست بینہما نسبت، کہ مرکب، اب یہ لفظ کس سے بنا ہے؟ رکبہ یرکبو ترکیبا، رکبہ اس کا یہ آئے گا ماضی، رکبہ یرکبو ترکیبا، ٹھیک ہے۔ تو ترکیب کا معنی ہوتا ہے جوڑنا، ترکیب کا معنی جوڑنا ہوتا ہے، یعنی وہ کلمہ جس کو دوسرے کے ساتھ جوڑا جائے۔ تعریف بیان کر رہے ہیں، کہتے کل اسم، ہر ایسا اسم ہے، رکبہ من کلمتین، جس کو ترکیب دیا گیا ہو 2 کلموں سے، لیست بینہما نسبت، یعنی 2 ایسے کلمات جن کے درمیان نسبت نہ ہو، کیونکہ اگر نسبت ہو تو پھر جملہ بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ فَإِن تَضَمَّنَ الثَّانِي حَرْفًا، اگر دوسرا اسم متضمن ہو حرف کو، یعنی کوئی حرف دوسرے اسم میں چھپ جائے، تو یجب بنا، ہاں، یجب بناؤہما علی الفتح، تو واجب ہے ان دونوں کو مبنی بنانا فتحہ پر، کا 11 الی 19، جیسے 11 سے لے کر 19 تک۔ 11 اصل میں احد و عشر تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں توجہ دینا، 2 باتیں انہوں نے بتلائی۔ پہلے کہ پہلے یہ کہا انہوں نے، تعریف مرکب کی تعریف کیا بیان کی، کہ 2 کلمے ہوں، دونوں کو آپس میں جوڑا جائے، ٹھیک ہے، دونوں کو آپس میں جوڑا جائے لیکن درمیان میں کوئی نسبت نہیں ہونی چاہیے، جیسے کہ ہمارے جملے کے اندر مبتدا اور خبر کی نسبت ہوتی ہے، زید قائم، زید ایک کلمہ ہوا، قائم ایک کلمہ ہوا، لیکن دونوں کے درمیان ایک نسبت ہے جس کی وجہ سے یہ مکمل جملہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر ایسی کوئی نسبت نہیں ہونی چاہیے، 2 کلمات ہوں لیکن دونوں کے درمیان نسبت نہ ہو تو ہم اسے مرکب لفظ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ اگر دوسرا حرف دوسرا کلمہ حرف پر مبنی ہو، ٹھیک ہے، دوسرا کلمہ حرف پر مبنی ہو، یعنی کہ متضمن ہو، اس کے اندر کوئی حرف چھپا ہوا ہو، ایک ہے پہلا لفظ، اس کی بات نہیں ہو رہی، دوسرے لفظ کے ساتھ ایک ایڈیشنل حرف ہے جو اسی کے اندر چھپا ہوا ہے، اگر ایسا کوئی سیناریو ہے تو ہم کیا کریں گے، اس پہلے لفظ کو اور دوسرے لفظ دونوں کو مبنی ڈکلیئر کر دیں گے اور دونوں کے اوپر فتحہ یعنی زبر لگائیں گے، جیسے کہ احد عشرہ، احدہ یہ ایک لفظ ہے، عشرہ یہ دوسرا کلمہ ہے، 2 کلمے آ گئے، دونوں کے درمیان کوئی نسبت ہے نہیں، یعنی کہ یہ کوئی جملہ وغیرہ تو نہیں ہے۔ احد عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 11، احد 1، عشر 10، 1 + 10 11، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 الفاظ ہیں، لیکن یہ اصلاً کیا تھا، احدہ کے اوپر زبر کیوں ہے، عشرہ کے اوپر زبر کیوں ہے، یہ سوال آپ کے ذہن میں آئے گا، کیونکہ جو ہم نمبرز پڑھتے ہیں عربی میں
ان کو 11 سے لے کر 19 تک جو ہے یہ مبنی تصور کیا جاتا ہے۔ یہ کیوں مبنی ہے؟ ان کے اوپر فتحہ کیوں آ رہا ہے؟ مبنی بر فتحہ اس کو کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ احدہ اور عشرہ اصل میں احدن و عشرن تھا۔ احدن ایک، و عشرن اور 10، ایک اور 10 کل ملا کر 11 ہوتے ہیں۔ تو اس کے پہلے کیا تھا؟ واو تھا، ان دونوں کے درمیان کیا تھا؟ واو تھا، احدن و عشرن۔ تو واو مبنی الاصل ہے۔ آپ کو پتا ہے واو کیا ہے؟ حروف میں سے ہے، اور حروف جو ہے یہ تمام حروف مبنی الاصل ہے، اور وہ عشرن کے اندر چھپ گیا۔ یہ جو واو حرف ہے یہ عشرن کے اندر چھپ گیا، جس نے عشرن کو بھی مبنی بنا دیا، تو وہ عشارہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ اور احدن کا دال چونکہ درمیان میں آیا، اور درمیان میں اعراب نہیں آتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اعراب کبھی بھی کہاں آتا ہے؟ کلمے کے آخر میں آتا ہے۔ جبکہ ہم اس کو مرکب بنا رہے ہیں، دونوں کو ملا کر ایک نیا لفظ بنا رہے ہیں، تو دو لفظ، ایک لفظ کے بیچ میں تو اعراب نہیں آتا نا، اعراب تو آخری کلمے پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ دال اب چونکہ بیچ میں آ رہا ہے، اس لیے اس کا اعراب اڑا دیا اور اس کو بھی مبنی بنا دیا، تو احدہ عشرہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ بات انہوں نے ذکر کر دی۔ الا تسعۃ عشرہ، اور یہ 19 تک جائے گا، الا اثنا عشرہ، سوائے اثنا عشرہ کے، یعنی کہ 12 کو چھوڑ کر باقی 11 سے لے کر 19 تک یہ سارے کے سارے مبنی ہوں گے۔ فَإِنَّهَا مُعْرَبَةٌ كَالْمُثَنَّى، 12 کو کیوں ایکسکلوڈ کیا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ معرب ہے، یہ معرب ہے، یہ مبنی نہیں ہے، اسی لیے اس کو ایکسکلوڈ کیا ہے، کیونکہ اس میں واو جی دیکھیے، اب آپ پوچھیں گے کہ بھئی اثنا عشرہ، یہ بھی تو اثنا و عشرن تھا، تو اس کے اندر بھی تو عشرہ کے اندر واو چھپا ہوا ہے، تو جب اس کے اندر واو چھپا ہوا ہے تو آپ نے تو اس کو مبنی بنا دیا، عشرہ کر دیا، تو پھر اثنا عشرہ کو آپ جو ہے ڈکلیئر کیوں نہیں کر دیتے کہ یہ بھی مبنی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں اور احد عشرہ میں فرق ہے، کیونکہ اثنا جو ہے یہ تثنیہ ہے، یہ تثنیہ ہے، اور یہ معرب ہے، ٹھیک ہے، یہ معرب ہے، پہلا جز معرب ہے۔ حالت رفعی میں اثنا عشرہ، اثنانی تھا نا، یہ اصل میں کیا تھا؟ اثنانی، اور یہ جوڑنے کی وجہ سے اس کو نون اعرابی گر گیا ہے، ٹھیک ہے، تو نون اسم کے پورا ہونے کی علامت ہے، اور جب مضاف الیہ جوڑتے ہیں تو صرف مضاف پر بات پوری نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ پہلا کلمہ اس کا کیا ہے؟ معرب ہے، پہلا کلمہ معرب ہے، تو چونکہ پہلا کلمہ معرب ہے اس لیے کل کو جو ہے معرب ڈکلیئر کر دیا گیا، ٹھیک ہے، کل کو معرب ڈکلیئر کر دیا گیا۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، وَإِن لَمْ يَتَضَمَّنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن نہ ہو، یعنی اس کے اندر دوسرے اگر وہ حرف جو ہے کسی دوسرے کلمے کے اندر چھپا ہوا نہ ہو، فَفِيهَا لُغَاتٌ، تو پھر اس مرکب میں کئی لغتیں ہیں، یعنی کہ اس کو پڑھنے کے کئی طریقے ہیں۔ افصحوها بناء الاول علی الفتح، ان میں سے سب سے پہلا طریقہ اور جو فصیح لغت ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کو مبنی علی الفتحہ بنا دو، یعنی پہلے لفظ کو زبر دے دو اور اس کو مبنی ڈکلیئر کر دو۔ وَإِعْرَابُ الثَّانِي غَيْرُ مُنصَرِفٍ، اور دوسرے کلمے کا اعراب غیر منصرف ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے کہ کا بعل بکا، بعل بکا، یہ لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اصل میں بعل اور بکا یہ دو لفظوں سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ کسی شہر کا نام ہے، ٹھیک ہے، بعل یہ بت کا نام تھا غالباً، اور بکا جو ہے شہر تھا، ان دونوں کو ملا کر جو ہے پھر ایک مرکب بنا دیا بعل بکا، ٹھیک ہے۔
تو یہ ایسا ہوگا. اچھا. ٹھیک ہے. تو اب اس میں دیکھیے یہ بعل بکا یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، دو کلمات سے مل کر بنا ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی واو وغیرہ چھپا ہوا تو ہے نہیں. تو انہوں نے جو فصیح لغت کے مطابق کیا طریقہ بتایا کہ آپ پہلے والے لفظ کو کیا کر دیں، فتحہ دے دیں اور اس کو مبنی بنا دیں، بعل. بعل. ٹھیک ہے. لام کے اوپر فتحہ دے دیا اور آخر والے کو غیر منصرف بنا دیں، بک. ٹھیک ہے. بس یہاں پر یہ ختم ہوا. اب مثالیں دے رہے ہیں اس کی، وہی جاءنی بعل بکو ورأیت بعل بکا ومررت بھی بعل بکا. غیر منصرف کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پیش آ سکتا ہے، زبر آ سکتا ہے، لیکن زیر نہیں آ سکتا، کسرہ داخل نہیں ہوتا. اسی لیے انہوں نے تین مثالیں دے کر سمجھایا کہ یہ غیر منصرف کیسے ہے. جاءنی بعل بکو، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ معنی نہیں بنتا، صرف اعراب بتلانے کے لیے بتا رہے ہیں. جاءنی میرے پاس بعل بک آیا. ٹھیک ہے. تو آنے والا فاعل ہوتا ہے تو اس کے لیے اس پر پیش آ گیا. آخری کلمہ کی طرف دیکھیں آپ، بکا کی طرف دیکھیں تو اس پر پیش آ گیا. وَرَأَيْتُ بَعَلْ بَكَّ. رأیت فعل جو ہے، فعل با فاعل ہے، اس کے اندر فاعل ہوا انا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور بعل بکا ایسی صورت میں مفعول بنے گا، مفعول ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے. ٹھیک ہے. اور یاد رکھنا یہ غیر منصرف بھی ہے. وَمَرَرْتُ بھی بعل بکا، تو مررت میں گزرا بعل بکا کے پاس سے. تو اب دیکھیے مررت فعل با فاعل، اور بعل بکا یہ اس کا کیا بنے گا، مفعول بنے گا. لیکن اس پر با جارہ داخل ہو گئی، مررتو بھی بعل بکا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے نیچے زیر آ جاتا، بعل بکی ہو جائے، لیکن نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ غیر منصرف کے اوپر زیر کسرہ داخل نہیں ہوتا، اس کا جو کسرہ ہے وہ زبر کی شکل میں آتا ہے، اسی لیے یہاں پر زبر نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. بہت گہری بات ہے، دوبارہ میں ایک بار بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے بتایا کہ اگر دو کلمات کو آپ نے آپس میں جوڑا اور اس کے درمیان کوئی حرف چھپا ہوا نہیں تھا، یعنی دوسرے کلمہ حرف کو متضمن نہیں تھا، ایسی صورت میں فصیح لغت کے مطابق آپ کو کیا کرنا ہے، پہلے کلمے کو مبنی بر فتحہ بنانا ہے اور دوسرے کلمے کو غیر منصرف ڈکلیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے. چلیے یہ ہمارا چھٹا مبنی ختم ہوا جو کہ مرکب سے متعلق تھا. اس کے بعد کنایات شروع ہو رہا ہے. اس میں تفصیل ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کو کل کے درس میں شامل کریں.